الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 فرمان باری تعالیٰ ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ آپ ان سے ارشاد فرما دیں کہ نماز کو قائم کریں۔ ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مومنوں کے لیے سب سے پہلا اولین حکم کہ اپنے نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، صدقہ خیرات کریں، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ تجارت ہوگی، نہ روپیہ پیسہ پاس ہوگا اور نہ کوئی دوستی، کوئی قرابت داری، کوئی رشتہ داریاں کام آئیں گی۔ اس دن اگر کچھ کام آئے گا تو ایمان اور نماز عمل الصالح۔ جس کا ایمان اچھا ہے، جس کی نماز اچھی ہے تو یہ نیک اعمال اس دن کام آئیں گے۔ عہد رسالت کے اندر جو مکی دور گزرا ہے تو سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ اللہ پاک کی ایک حکمت تھی، یہ حکم تھا پہلے۔ پھر ہجرت ہوئی، آپ مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ آنے کے بعد بھی 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف ہی نمازیں ادا کی جاتی رہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید خواہش تھی کہ اللہ پاک بیت اللہ کی طرف جو ہے نا ہمارا قبلہ مقرر کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی خواہش کا احترام فرمایا، آیات نازل ہوئی کہ میرے حبیب ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، امید کے ساتھ آپ نظریں آپ کے اوپر اٹھتی ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ احکامات نازل فرما دیں، تو اب آپ اپنا چہرہ مسجد اقصیٰ سے پھیر کے مسجد حرام بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ تو قبلہ کی جو ہے نا وہ تحویل کے احکامات آ گئے۔ اب مسلمان نمازیں ادا کرنے لگے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ یہودی جو تھے انہیں یہ بات بہت ہی جو ہے نا وہ بری لگی، ان کو تکلیف ہوئی، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایک حسد تھی، نظر اور ایک حسد کے جذبات، مخالفت اور تعصب تھا وہ۔ تو اس بنا پہ انہوں نے جو ہے نا یہ باتیں شروع کر دی، پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ جو مدینے کے اندر منافقین تھے وہ موقع کی طاق میں رہتے تھے اسلام کے خلاف باتیں کرنے کے لیے، تو انہیں اچھا موقع ملا، وہ مل گئے ان کے ساتھ۔ اب یہودی اور منافقین یہ دونوں مل کے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنے لگے کہ یہ کیسا دین ہے، پہلے نماز ادا کرنے کے لیے چہرہ یہاں کرتے تھے، اب یہاں کر لیا، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی اطاعت ہے، اور شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے کہ اچھا جو پہلے نمازیں ادا کر لی ان کا کیا ہوگا، تمہاری تو نمازیں ضائع ہو گئیں، تمہارے تو اعمال ضائع ہو گئے۔ اور کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا کہ لگا جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ تو اسی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے ہمارے قبلے کی طرف، تو ان کی نمازیں بھی ضائع ہو گئیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے رد کے اندر سورہ بقرہ دوسرے سپارہ میں آیت نازل فرمائی۔ ایک آیت میں پڑھنا چاہوں گا، ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے اس کے اندر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 143 143، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اے میرے حبیب، جس قبلے کے اوپر آپ پہلے تھے یہ اللہ نے مقرر کیا تھا، اللہ کا حکم تھا، اور اب جو تحویل کے احکامات آ گئے یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ تفریق ہو جائے منافقین میں اور ایمان والوں میں، صحابہ میں، کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون ہے جو میرے نبی کی، میرے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی اتباع کرنے والا ہے، آپ کے احکامات کو، آپ کے فرامین کو دل و جان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، بغیر چون چرا کیے، بغیر اگر مگر کیے، بس حکم نازل ہوا، حدیث کا پتہ چل گیا، دل کی خوشی کے ساتھ تسلیم کر لیا اور فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانچ لے، اللہ تعالیٰ پرکھ لے، امتحان لے لے، یہ ایک آزمائش تھی کہ قبلے کی تبدیلی کے احکامات ایک آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ جانچ لے کہ کون ہے سچی اتباع کرنے والا۔ میرے نبی کا حکم پتہ چل گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ پہلے جو حکم تھا کہ اس طرف منہ کرو یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اب حکم ہو گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آزما لے، امتحان لے لے، دیکھ لے کون ہے میرے نبی کی سچی اتباع کرنے والا، کون ہے آپ کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جذبہ کس کے دل کے اندر موجود ہے، اور کون ہے جو اپنے ایریوں کے بل پلٹ جاتا ہے، کون پھر جاتا ہے
اور اللہ نے آگے ارشاد فرما دیا کہ یہ جو احکامات ہیں یہ بڑے باری ہیں، کن کے لیے؟ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، نفاق ہے، شک ہے، شکوک و شبہات ہیں، ایمان صحیح جن کا نہیں ہے، ان کے لیے بڑی باری ہیں۔ الا علی الذین ھدی اللہ، مگر وہ لوگ جو ہدایت کے راستے پر ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہے، جو صراط مستقیم پہ ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، انہیں تو اطاعت کرنی ہے، وہ تو دل کی خوشی کے ساتھ، ایک انشراح صدر کے ساتھ اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، کوئی تردد نہیں ہوتا، کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی دل میں کسک، کوئی خلش نہیں ہوتی، وہ تو خوشی کے ساتھ مانتے ہیں۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو یہ احکامات باری ہیں، مگر کس کے لیے؟ جو جن کے دلوں میں ایمان صحیح نہیں ہے، اور جن کا ایمان صحیح ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، نیکی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ہے، ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلکہ اللہ پاک تو بہت زیادہ اپنے بندوں کے اوپر شفقت فرمانے والا، احسان فرمانے والا، مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر میں نے جو منتخب کی ہے، اس وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر دو بڑی عظیم نصیحتیں ہیں، دو عظیم نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ احکامات اس لیے نازل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے لے، پرکھ لے، دیکھ لے کہ کون ہے میرے نبی کی، میرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اتباع کرنے والا، یعنی آپ کے فرامین کو چپ چاپ بغیر چونو چرا کے، بغیر اگر مگر کے، یہ دیکھے بغیر، یہ سوچے بغیر کہ ہمارے فلاں کیا کہتے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہم تو شروع سے یہ عمل کرتے ہوئے آئے ہیں، یہ ایسا کیسے ہو گیا، پہلے یوں تھا اب یوں تھا، نہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، صحیح حدیث مل گئی، فوراً عمل کرنا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اسی نماز کے ہی جو ہے نا وہ کورس کے اندر جب انشاءاللہ جب آگے مسائل آئیں گے، نماز کا طریقہ آئے گا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو کچھ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ یہ ہمارا طریقہ تو غلط تھا، یہ چیز ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، لیکن حدیث تو یہ بتا رہی ہے ہمیں۔ جب صحیح حدیث کا پتہ چل جائے، اس کے بعد ہمارا امتحان ہوتا ہے فوراً، کہ حدیث کا پتہ چل گیا کہ حدیث کی سند صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فوراً عمل کرنا ہے، یہ ایمان۔ اور جو ہچکچاتا ہے، رکتا ہے، تردد کرتا ہے، اس کو دل کے اندر انشراح صدر، ایک دل مطمئن ہی نہیں ہوتا، تو اس کو اپنی جو ہے نا ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، اب سمعنا اطعنا، یہ جذبہ کیوں پیدا نہیں ہو رہا، کیوں دل کے اندر شکوک و شبہات آ رہے ہیں؟ تو ہر معاملے کے، نماز کے اندر نہیں، دین کے ہر حکم، زندگی کے تمام مراحل میں جب بھی اللہ کا فرمان آ جائے، اللہ کے نبی کا فرمان مل جائے، ہمیں صحیح حدیث مل جائے، قرآن و حدیث کے بعد ثابت ہو جائے، تو فوراً عمل کرنا ہے۔ یہ پہلی نصیحت ہے ہمارے لیے، کہ اللہ نے فرمایا کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ اللہ دیکھ لے، جان لے کہ کون ہے میرے نبی کی، میرے رسول کی سچی اتباع کرنے والا۔ تو آپ کے ہر حکم کی ہم نے فرما برداری کرنی ہے، آپ کے ہر حکم کو ہم نے مان لینا ہے، صحیح حدیث پتہ چل جائے، صحیح حکم پتہ چل جائے قرآن و حدیث سے، فوراً اسے خوشی کے ساتھ مان لینا ہے۔ دوسری نصیحت ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ نے یہاں جو بات ارشاد فرما رہا تھا رب تعالیٰ، وہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے جو پہلے نمازیں ادا کر لیں مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے، اور جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ان کی نمازوں کا بھی کیا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے، تمہیں جو تم نے نمازیں ادا کر لی ہیں یا جن کا انتقال ہو گیا، انہیں بھی ان کی نمازوں کا مکمل پورے کا پورا بھرپور اجر و ثواب مل چکا ہے۔ اس اجر و ثواب میں ایک ذرہ برابر اللہ پاک نے کمی نہیں رکھی ہے، مکمل اجر و ثواب مل چکا ہے، بھرپور ثواب مل چکا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، شک نہ کرو، تم نے اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کیا، تمہیں پورا ثواب مل گیا، وہ اللہ کا حکم تھا۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، اب جو نماز ادا کرو گے، اب مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اب مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کرو گے تو نماز باطل ہو جائے گی، اب نماز باطل ہو جائے گی، اب منہ کرنا ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ تو جب یہی ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے اہم ہے کہ اگر کسی شخص کو دین کے حوالے سے کوئی عمل کر رہا ہے اور صحیح بات پتہ نہیں تھی، وہ لا علمی کے اندر، بے خبری کے اندر کوئی عمل کرتا رہا جو صحیح سنت نہیں تھا، ٹھیک ہے عمل کر لیا، اب اس کو اگر کسی نے صحیح حدیث بتا دے، علم آ گیا، اسے صحیح مسئلہ سمجھ میں آ گیا، بھائی کتاب و سنت میں اسی طریقے سے ہے، اب اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ پرانے طریقے سے عمل کرے، اب وہ طریقے سے عمل کرے گا تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اللہ پاک قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ وہی عمل قبول فرماتا ہے جو سنت کے مطابق ہوتا ہے۔
تو صحیح بات پتہ چل گئی. اب اس کے بعد اللہ کی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق اعمال سر انجام دینے ہیں. تو اب جو نمازیں ادا ہوں گی مسجد حرام کی طرف منہ کر کے، لیکن پہلے جو نمازیں ادا ہو گئیں اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے بھرپور پورے کا پورا اجر و ثواب عطا فرما دیا، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے یہاں فرمانا تھا کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. تو آیت جو یوں ہونی چاہیے تھی، وما کان اللہ لیضیع صلاتکم، کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے. مگر اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. یہ نقطہ سمجھانا ہے. مقصود ہے یہاں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صلاتکم کی جگہ ایمانکم، تمہارے ایمان کو اللہ ضائع کرنے والا نہیں ہے. اللہ نے یہاں صلات کی جگہ ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے، اور صحابہ کرام و تابعین وغیرہ سے جو تفاسیر منقول ہیں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. یہاں اللہ پاک نے نماز کو ایمان کہا ہے کہ نماز ہی اصل میں ایمان ہے، کیونکہ آیت تھی کہ اللہ نے تمہارے نمازوں کو ضائع نہیں کرنا، پورا اجر و ثواب اللہ پاک نے عطا فرما دیا ہے. اللہ نے حکم یہ آیت یوں نازل فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. تو یہ ہے ایک دوسرا نقطہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہی ایمان قرار دیا ہے، کہ گویا حقیقت میں نماز ہی ایمان ہے. تو جس شخص کے پاس نماز ہے اس کے پاس ایمان ہے، اور جس کے پاس نماز نہیں ہے اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے. وہ دیکھے کہ میں ایمان کے کس درجے کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. میرے پاس نماز ہی نہیں ہے تو میرا کون سا ایمان ہے. اسے اپنی فکر کرنی چاہیے، اللہ پاک کی طرف لوٹنا چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، اور اچھے طریقے سے نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کہ نماز ہی اصل میں ایمان ہے. تو یہاں دو نقطے ہمیں سمجھ میں آئے. پہلا نقطہ، اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مکمل دل کی خوشی کے ساتھ. کوئی بھی حدیث مبارکہ ملی، قرآن و حدیث سنت سے ہمیں کوئی بھی مسئلہ سمجھ میں آ جائے فوراً عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب عمل اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنا. اطیع اللہ و اطیع الرسول یعنی اتباع سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنی، اتباع سنت کے مطابق سارے کے سارے اعمال کرنے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا نقطہ یہ سمجھ میں آیا کہ نماز ہی حقیقت میں ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کے لیے ایمان کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. یہ دو عظیم نصیحتیں ہیں میرے لیے، آپ کے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ایک آخری آیت پڑھ کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. سورہ بقرہ میں ہی اللہ پاک نے آیت نمبر 277 ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور خصوصاً اپنے نمازوں کی پابندی کرتے رہے، نمازوں کی حفاظت کرتے رہے. یہاں بھی ایمان کے ساتھ نماز کا ذکر، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، نیک کام کیے، اور اپنی نمازوں کی پابندی کی، نمازوں کو قائم کیا، اقیم الصلاۃ، نمازوں کی حفاظت کی، اور زکوٰۃ ادا کی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کا ثواب اللہ کے پاس محفوظ ہے. کوئی کمی نہیں ہوگی اجر و ثواب میں، پورے کا پورا اللہ پاک بڑھا چڑھا کے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، پورے کا پورا بدلہ ملے گا، ثواب محفوظ ہے اللہ کے پاس. یہ وہ لوگ ہیں ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے اوپر کسی قسم کا خوف ہوگا، یعنی ڈر نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی وہ رنج و الم میں پریشان ہوں گے. یہ ڈر اور خوف اور یہ غم اور رنج و الم کب ہوتا ہے؟ یہ انسان کو مرتے ہوئے ہوتا ہے. جب انسان کی موت آتی ہے تو انسان کو ایک ڈر بھی لگتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، اور پریشان بھی ہوتا ہے، اسے رنج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے غم ہوتا ہے. ڈر اور خوف تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ابھی میری یہ آخرت کی جو ہے نا یہ پہلی منزل شروع ہو رہی ہے، میری موت کا وقت آ گیا، میں مر رہا ہوں، اس کے بعد مرنا ہے، اس کے بعد قبر ہے، سارے آخرت کے مراحل ہیں، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. تو انسان کو ڈر لگتا ہے، اور پیچھے غم ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، وہ اداس ہوتا ہے، پیچھے اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو ان کی جدائی کی وجہ سے، اپنی دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کے جانے کی وجہ سے. اللہ پاک اس موقع کے اوپر ان کے اوپر فرشتے نازل فرماتا ہے. فرشتے آتے ہیں اور انہیں بشارتیں دیتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ تم غمگین ہو جاؤ، اور اس جنت کی بشارتیں لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے کہ فرشتے آتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں کہ نہ تم خوف کرو، نہ تم ڈرو، اور نہ ہی تم غم کرو، تم بلکہ خوشخبریاں لے لو کہ تم کامیاب ہو. اس جنت کی بشارتیں لے لو، اس کامیابی کی بشارتیں لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے سچے ہیں، اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. تو تمہیں جو بھی وعدے کیے تھے اللہ پاک نے سب کے سب وہ ان کے مطابق اجر و ثواب ملے گا. کوئی خوف نہیں ہے تمہارے اوپر، کوئی ڈر، کوئی رنج و غم، کوئی پریشانی نہیں ہے، تم کامیاب ہو آگے. اور یہ کامیابی کی اساس کیا ہے؟
اس کامیابی کی اساس ایمان ہے، اور ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ نمازوں کی حفاظت ہو، اور نمازیں اور تمام کے تمام اعمال سنت کے مطابق ہوں، سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان کے لیے، نماز کے لیے، تمام اعمال کے لیے شرط کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اخلاص ہو اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے رسول کی اتباع کرو۔ تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم نماز سنت کے مطابق ادا کریں، اپنے ہر اعمال کے اندر سیکھیں کہ سنت کیا ہے، سنت کے مطابق ہم نے ہر عمل کرنا ہے، اور اخلاص کے ساتھ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔